نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ غنیۃ الطالبین کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ 5ویں باب میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کی 10 فطری پیدائشی خصلتیں، مطلب وہ 10 چیزیں جو فطری طور پر حق جل شانہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم بہت سے ایسی ضروری باتوں کے بارے میں بحث کریں گے جو مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں، جن کے اندر ختنے وغیرہ، مونچھیں، بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں احادیث نبوی سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آخر تک جڑے رہیں میرے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جو 10 پیدائشی خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 کا تعلق انسان کے سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ جن کا تعلق سر سے ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے کلی کرنا، ناک میں پانی داخل کرنا دوسرے نمبر پر آ گیا، تیسرے نمبر پر ہے مسواک کرنا، چوتھے نمبر پر مونچھیں کاٹنا، 5ویں نمبر پر داڑھی بڑھانا۔ جن کا تعلق جسم سے ہے وہ یہ ہیں: زیر ناف بال مونڈنا، نمبر 2 بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا، پانی سے استنجا کرنا، اور نمبر 5 ختنہ کرانا۔ مونچھوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے کاٹنے کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں صاف کرو اور داڑھی کو معاف کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ دونوں روایتیں ہم معنی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ مونچھیں کینچی کے ساتھ اچھی طرح کاٹی جائیں، البتہ اس طرح سے مونڈنا مکروہ ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مونچھیں منڈوانے والا ہم میں سے نہیں، کیونکہ اس میں مصلح کرنے سے تشبیہ پائی جاتی ہے اور چہرے کی رونق اور حسن و جمال جاتا رہتا ہے، جبکہ بالوں کی جڑوں کے باقی رکھنے میں حسن و جمال قائم رہتا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے بھی مونچھیں کاٹنا منقول ہے۔ دوسرے نمبر پہ داڑھی کے بارے میں ہے۔ داڑھی بڑھانے کا مطلب ہے وافر کرنا، زیادہ کرنا۔ اف کا معنی یوز ہوا ہے افو، معاف کرنا، یعنی قرآن مجید میں یہ بھی استعمال ہوا ہے حتی افو، یعنی وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے، جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ ڈالو۔ آگے مختلف بالوں کی صفائی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیر ناف بال مونڈنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور ناخن تراشنے کی دلیل حضرت انس بن مالک والی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 40 دن کی مدت مقرر کی ہے کہ اس کے اندر مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف انڈر شیو بال مونڈنا ضروری ہیں۔ ہمارے بعض احباب کا خیال ہے کہ یہ مدت کی تعین مسافر کے لیے ہے اور مقیم کے لیے 20 دنوں سے تجاوز کرنا درست نہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تصحیح میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اسے صحیح قرار دیا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے انکار کیا۔ بہرحال جب یہ امور مستحب ہیں تو بال ختم کرنے میں چونا استعمال کرنا یا استرا استعمال کرنا دونوں برابر ہیں، یعنی بال تلف کرنے کا کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے چونا استعمال کرنا منقول ہے۔ اسی طرح منصور بن حبیب بن ابی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چونا لگایا اور زیر ناف آپ نے اپنے ہاتھ سے چونا لگایا۔
جبکہ حضرت انس اس کے خلاف روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی چونا استعمال نہیں کیا، جب بال بڑھ جائیں تو آپ ان کو موڑ دیتے۔ اگر چونے والی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو کسی دوسرے شخص سے پردے والی جگہ کے علاوہ چونا لگوانا جائز ہے، بشرطے کہ خود طریقہ نہ جانتا ہو، 70 والی جگہ پر خود چونا لگائے۔ اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف کے لیے اپنے ہاتھ سے چونا استعمال کیا تھا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام نسائی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ کو چونا لگایا جبکہ زیر ناف شرمگاہ پر اس نے خود چونا لگایا۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ زیر ناف اور رانوں اور پنڈلیوں کے بال چونے سے صاف کرنا ثابت ہیں تو اس طرح سے مونڈنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس طرح چونے سے زیادہ اچھی صفائی کرتا ہے۔ اس قیاس کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی چونا استعمال نہیں کیا، اگر بال زیادہ ہو جاتے تو آپ انہیں مونڈ ڈالتے۔ اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ چونا اس طرح یا اس طرح صرف زیر ناف کے لیے استعمال کیا ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف خود چونا لگایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخصوص شرمگاہ کے علاوہ مقامات یعنی ران وغیرہ کے بال کوئی دوسرا بھی صاف کر سکتا ہے۔ اگر کسی حدیث میں ان بالوں کی صفائی سے متعلقاً روکا گیا ہو تو یہ ممانعت ہجڑوں وغیرہ کے لیے ہوئی، جو ان بالوں کی صفائی سے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور زیب و زینت سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ آگے سفید بال اکھاڑنے کے بارے میں احکام ہیں۔ سفید بال اکھاڑنا مکروہ سمجھا گیا ہے کیونکہ عمر بن شعیب اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا، اور فرمایا سفید بال کو اکھاڑنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ اس کو سمجھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید بال کو اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ اسلام کا نور ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا سفید بال نہ اکھاڑو، جس مسلمان کو حالت اسلام میں سفید بال اگ آئیں وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ثابت ہوں گے۔ یحییٰ والی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اور بعض تفاسیر کے مطابق وجاءکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا، سے مراد بڑھاپے کی سفیدی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ازالہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جو موت سے ڈرانے والی، موت کو یاد دلانے والی، خواہشات اور لذت سے روکنے والی، آخرت کی تیاری پر رغبت دلانے والی اور آخری گھر کی آبادی پر شوق دلانے والی ہو۔ علاوہ ازیں سفید بالوں کا اکھاڑنا تقدیر کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے کام کو برا سمجھنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے، اور نوجوانی، شادابی اور جوانی کو بڑھاپے پر ترجیح دینا ہے، بزرگی وقار اور اسلام کی قمیض سے کترانا ہے۔ بڑھاپا ابراہیم خلیل اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ بعض کتب میں ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر سفیدی آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا کرتا ہے، یعنی انہیں عذاب دینے سے شرماتے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا۔ جمعے کے دن ناخن تراشنا مستحب ہے۔ ناخن خلاف ترتیب کاٹے جائیں، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس نے خلاف ترتیب ناخن کاٹے اسے آشوب چشم کی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے، امی بن عبد الرحمن اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، جو شخص جمعے کے روز ناخن کاٹے اسے شفا حاصل ہوگی اور بیماری دور ہو جائے گی۔ ناخن کاٹنے کے متعلق یہی فضیلت جمعرات کے روز بعد از عصر بھی منقول ہے۔
خلاف ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انگوٹھا ہو، پھر درمیانی انگلی، پھر چھنگلی، پھر شہادت والی، آخر میں چھنگلی کے ساتھ والی۔ ہمارے اصحاب میں سے عبداللہ بن بطہ نے خلاف ترتیب کی یہی توضیح فرمائی ہے۔ وقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم ناخن کاٹو تو درمیانی انگلی سے شروع کرو، پھر چھنگلی پر، پھر انگوٹھے پر، پھر چھنگلی کے ساتھ والی اور پھر شہادت والی، کیونکہ اس طرح توانگری پیدا ہوتی ہے۔ ناخن تراش یا چھری وغیرہ سے ناخن کاٹنے چاہیے، دانتوں سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد پوروں کو دھونا اور ناخن مٹی سے دبا دینا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سر یا جسم کے بال اور پچنے وغیرہ لگوانے سے نکلنے والا خون بھی مٹی میں دبا دینا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے خون، بال اور ناخن دفنانے کا حکم دیا ہے۔ سر منڈوانے کے بارے میں امام احمد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایتوں میں سے ایک کے مطابق حج، عمرہ اور خاص ضرورت کے علاوہ سر کے بال منڈوانا مکروہ ہے۔ ابو موسیٰ اور عبید بن عمیر حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر منڈوانے والا ہم میں سے نہیں۔ دار قطنی نے الافراد میں جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے کے علاوہ بال نہ منڈوائے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی مذمت کی اور سر منڈوانا ان کی نشانی ذکر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبیر کو کہا، اگر تو نے سر منڈوایا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص سحر میں سر منڈواتا ہے وہ شیطان کے خلقت سے ہے، اور سر منڈانا اجمیوں سے مشابہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ سر منڈانے کے بارے میں شیخ کے جو ارشادات ہیں، یہ ان کے حوالے بھی لکھ دی ہیں، یہ میں نے اس پہ وہ کر دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات ہیں، جن میں سے بعض روایات ضعیف ہیں، بعض جو ہیں وہ موضوع ہیں۔ تو جو احناف کا مذہب ہے، یا جو صحیح مطلب واضح علماء کا اور جمہور کا مذہب ہے، اس میں سر منڈانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، سر جو ہے وہ آپ منڈوا سکتے ہیں حج کے علاوہ بھی۔ تو شیخ چونکہ حنبلی ہیں، اس لیے وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں پہ احادیث کو اور دلائل کو جمع کر رہے ہیں۔ آگے لے کر چلتے ہیں جی ہم اپنے اس ٹاپک کو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص شہر میں سر منڈاتا ہے وہ شیطان کے خلقت سے ہے، اور سر منڈانا اجمیوں سے مشابہت ہے، اور آپ کا فرمان ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ہماری بیان کردہ روایات کے مطابق اگر سر منڈوانے کی کراہت ثابت ہو گئی تو بالوں کو موچنے یعنی کہ اکھاڑنے والا جو ایک ہوتی ہے بالوں کو سٹرک سی، اکھاڑ لے، جیسا کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور اگر چاہے تو باریک مشین یا موٹی مشین سے ترشوا لے۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ کراہت ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ عبداللہ بن جعفر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آل جعفر کے پاس بھیجا کہ انہیں بلا لاؤ، پھر انہیں کہا کہ آج کے بعد میرے بھائی جعفر پر نہ رونا، پھر حکم دیا کہ میرے بھتیجے میرے پاس لاؤ۔ ہمیں لایا گیا اور ہم چوزوں کی طرح چھوٹے تھے، پھر آپ نے نائی کو بلا کر کہا کہ ہمارے سر مونڈ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں بال منڈوانا منقول ہے، جب آپ کے بال کندھوں کے بقدر تھے۔ حضرت علی کی روایت کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ علاوہ ازیں لوگ ہر زمانے میں بال منڈاتے چلے آ رہے ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ بال رکھنے میں مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے انہیں منڈوانا جائز ہے۔ جیسا بلی اور حشرات الارض کے چھوٹے سے بچنے میں مشقت ہے، اسی لیے ان کا چھوٹا جائز ہے۔ آگے بالوں کے متفرق مسائل آپ کو بتاتے چلیں۔ قضا مکروہ ہے، یعنی سر کے بال کچھ منڈوا لینا اور کچھ چھوڑ دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا کی ممانعت منقول ہے۔ بغیر خاص ضرورت کے گردن کے بال منڈوانا مکروہ ہیں۔
پچنے لگواتے وقت گردن کے بال منڈوانا آپ سے ثابت ہے۔ گردن کے بال منڈوانا مجوسیوں کا فعل ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد پچوے لگواتے وقت گردن کے بال ترشوا لیا کرتے تھے کیونکہ یہ ضرورت میں سے تھا۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ 20 سے زیادہ صحابہ نے اس بیان کو، جیسا کہ ابو عبیدہ، عمار ابن مسعود وغیرہ نے اس چیز کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی۔ مردوں کے لیے تخذیف مکروہ ہے۔ رخساروں اور کنپٹیوں پر بال چھوڑنا تخذیف ہے اور یہ فرقہ علویہ کی عادت ہے، البتہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے اصحاب میں سے ابو بکر جلاد اپنی سند سے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے مردوں کے لیے مکروہ سمجھا ہے۔ ولید بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے لیکن وہ تخذیف نہیں کراتے تھے۔ چہرے سے مونچے کے ساتھ بال اکھاڑنا مرد عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ آپ نے چہرے سے بال مونچنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ چہرے سے بال مونچنا تمکس ہے، یعنی کہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی کرنا۔ عورت کا شیشے اور استری سے پیشانی یا چہرے کے بال صاف کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی ممانعت روایت میں بیان ہو چکی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خاوند یہ خواہش کرے تو بیوی صرف اس کے لیے ایسا کر سکتی ہے، بشرطے کہ خاوند کی اس خواہش کو پورا نہ کرنے پر بیوی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا اور اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ بعض مرد بہت الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ حیران نہ ہوں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، نمک اور کھانے پر بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان حالات میں مساہلت کی بنا پر عورت کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا جائز ہے، جیسا کہ اس کے شوہر کے سامنے رنگا رنگ کپڑے پہننے سے زینت کرنے کا حکم ہے۔ قسم قسم کی خوشبو لگانے کا حکم، شوہر کے لیے بننا سورنا، اس کے ساتھ کھیلنا کودنا، اس کے سامنے ناز و نخرے کا اظہار کرنا جائز ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان عورتوں پر ہوگی جو چہرے کے بال نوچ کر اپنے خاوند کے علاوہ مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں، ان کا دل لبھاتی ہیں اور ان سے منہ کالا کرتی ہیں۔ یعنی کہ جن عورتوں کو گھر میں اگر کوئی مجبوری نہیں پھر بھی وہ اس طرح کے کام کر کے ذرا اپنے آپ کو ڈیسنٹ کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے مرد اس کا اپنا تو نہیں چاہ رہا لیکن وہ باہر کے مردوں کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی کی ان پر لعنت ہے۔